بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سی بی سی کی رپورٹ پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں جو ویلیوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈیمانسٹریشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہیئر ایٹ مائی یوٹیوب چینل یو کین سی دی ڈیمانسٹریشن آف سی بی سی ٹیسٹ رپورٹ۔ Earlier we have discussed WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT with platelets. Today we'll discuss about LY, MO, GR, so on and so forth. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ایک رپورٹ کو ہائی لائٹ کر کے اس پر وضاحت کی شروع کی ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گروپس میں تو صرف آڈیو شیئر کرتا ہوں اور جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا رہے ہیں، لیکن آڈیو میں آپ سی بی سی کی رپورٹ تو نہیں دیکھ رہے جس کی ہم ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے، آج ہم نے ایل وائی کی ڈسکشن کرنی ہے تو میں نے اس کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہاں یوٹیوب چینل پر آ کر، میرے یوٹیوب چینل پر آ کر ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ میکسیمم لرننگ کر سکیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ایل وائی اسٹینڈس فار لیمفوسائٹس۔ اس کی نارمل ویلیو 25% سے 30% تک ہوتی ہے۔ اگر ان کی زیادتی سامنے آئے تو اس سے کسی کرونک ڈیزیز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان کی زیادتی نظر آئے تو سلفر، آرسینک، مرسکسال کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ لیکن ہم اس رپورٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رپورٹ جو ہے 2.9 ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ رپورٹ نارمل ہے۔ جب یہ رپورٹ نارمل ہے تو اب ہمیں یہاں اس ایشو پر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے ہے ایمو مونوسائٹس۔ یہ 3% سے 7% تک ہو سکتے ہیں۔ ان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ایمو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو ان کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کسی انفیکشن سے لڑ رہا ہے۔ ان کو میکروفیج بھی کہتے ہیں۔ یہ جسم کے مختلف حصوں میں داخل ہو کر ان کو مختلف امراض سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں تو کسی بیرونی بیماری کا اشارہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بسیلینم، میڈورینم، سفلینم، ٹیوبرکلینم کو یاد رکھیں۔ تو اس سے آگے یہ دیکھیں، ہم نے گرین کلر سے جی آر کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ان کی جو تعداد ہے نارمل جو ہے وہ 1.5 سے لے کر 8.5 تک ہے۔ تو یہ گرینولوسائٹس ہیں۔ اگر یہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کینسر یا آٹو امیون بیماری موجود ہے۔ ایسی صورت میں ایکس رے، سول اور کارسینوسن کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں اس پر 3.8 ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک نارمل ہے، لہٰذا اس ایشو پر ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے RDWCV، یہ ریڈ سیل ڈسٹریبیوشن وڈتھ ہے۔ اگر یہ ہائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی موجود ہے، مثلاً آئرن کی کمی موجود ہے، B12 کی کمی ہے یا پھر وٹامن کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں فیرم میٹیلکم، فیرم فاس، ایسیٹک ایسڈ وغیرہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان کی نارمل ویلیو جو ہے یہ 11.5 سے 15 تک ہے۔ تو جب کہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ 11.5 ہے، لہذا یہ نارمل ہے۔
یہاں اس ایشو پر ہمیں کسی بھی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھ سکتے ہیں RDWSD، اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ 12.2 سے 16.1 تک ہے۔ تو اگر یہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض انیمیا کا شکار ہے۔ تو ایسی صورت میں ونیڈیم لیسیتھین ایکس ریز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب چونکہ یہ ایک نارمل ویلیو میں جا رہا ہے، یہ ہم نے بیان کی کہ یہ 16 پوائنٹ تک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 پوائنٹ ہے تو یہاں 41 ہے، یہ انکریزڈ ہے۔ تو ایسی صورت میں ان ادویات کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ آگے PCT پروکیلسیٹونن، اگر یہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض میں سیریس بیکٹیریل انفیکشن موجود ہے۔ نارمل رینج میں 0.22 سے لے کر 0.24 ہے۔ اگر اس میں زیادتی آ جائے تو یہ سلیشیا میڈورینم تھوجا سلفر کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں یہ جو ویلیو ہے PCT کی، یہ 0.29 ہے۔ تو ہم نے کہا یہ نارمل کے قریب ترین ہے۔ تو ایسی صورت میں ان ادویات کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پھر اس سے آگے ہے MPV۔ MPV جو ہے یہ 38% سے 50% تک ہونے چاہیے۔ اور عورتوں میں یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہ بون میرو مناسب مقدار میں پلیٹلیٹس پیدا نہیں کر رہی۔ تو ایسی یعنی رپورٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیمو تھراپی سے ایسا ہوا ہو، یا پھر یہ موسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، یا وٹامن ڈی کی کمی سے ہوا ہو، یا موٹاپا ہو سکتا ہے، یا دوسری میٹابولک ڈس آرڈر کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ تو کینسر یا اسموکنگ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کارسینوسن ٹیبیکم ایسڈ فاس میتھوٹریکزٹ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ آگے ہے PW۔ تو PW پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہاں ہم آپ سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمیں ہماری اپلوڈڈ ویڈیوز بر وقت آپ تک ملتی رہیں، اور پھر ان کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ان کو شیئر کریں تاکہ علم پھیلے، اور اپنے کمنٹس میں ہماری رہنمائی کرنا نہ بھولیں کہ ہم اس کو مزید بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی، 00923158095060۔ تو ہم بات کر رہے ہیں PDW کی۔ PDW یہ نارمل، اس کی رینج جو ہے 10 سے 18% ہے۔ اگر یہ بڑھ جائیں تو خون کی نالیوں کے امراض ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اسپائچیلیا اور میٹیلکم اور پیچوٹری گلینڈ کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ I think it's enough for today۔ انشاءاللہ باقی جو ہے ہم اگلے لیکچرز میں اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔